یہ تو پھر ایگو بن گئی کہ مطلب اگر عمران خان نہ ہو یا اس کی پارٹی نہ ہو تو پھر آپ جنگ لڑ ہی نہیں سکتے. بھکتیوں سے باز نہیں آتے، دھمکیاں لگانے سے باز نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سیز فائر ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی. کیا کریں ہم اپنے اس دشمن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سوزین خان. دیکھیں دشمن جو ہے وہ جتنی گیدڑ ببکی اس کی زیادہ ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کاری ضرب کتنی لگائی ہے. جتنی وہ ڈائلاگ بازی کرتا ہے اپنی بالی ووڈ کی فلموں کی طرح، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے اس کو کتنا بڑا گہرا گھاؤ دیا ہے. اور اگر وہ یہ نہ کرے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پاس انڈیا میں اپنا چورن بیچنے کے لیے بچا کیا ہے؟ اس نے تو آپ کے اوپر چڑھائی اس لیے کی تھی، اس نے تو پاکستان کے اوپر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کو پولیٹیکلی، آپ کو پتا ہے یہ انڈیا کی یہ بڑی مشہور ریت ہے کہ اگر انڈیا میں چناؤ ہو تو بارڈر پہ تناؤ ہو. تو درست. بارڈر پہ تناؤ اس نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ اس نے اپنا چناؤ جیتنا تھا. اب چناؤ تو جیتنے سے رہا، اس کی سیاست ملیا میٹ ہو گئی ہے، تو اب چیخنے کا حق تو نہ لینا، اب تھپڑ بھی مارتی ہے اور رونے کا حق بھی نہیں دیتی ہے. تو یہ تو پھر آپ زیادتی کر رہے ہو نا پاکستان، ایسا مت کرو. بالکل تو درست ان فرمایا کو سر. کرنے دے. ہاں ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ اس کو پتا لگ گیا ہے کہ 2019 میں جو آپ کے پاس اوزار تھا، جو آپ کے پاس ہتھیار تھا، وہ اس کے مطابق تیاری کر کے آیا تھا. اور ہم نے وہ بھی فیل کر دیا. لیکن اس بار جو اس بار آپ نے اس کو اپنا ہتھیار دکھایا، جو اوزار دکھا دیا، اور جو آپ نے اپنی ہنر مندی دکھائی ہے، اور جب آپ نے مسلز دکھا دیے، اس کا باپ بھی دوبارہ نہیں سوچے گا کہ وہ آپ بچا پہ حملہ فرمایا کرے. بالکل ہاں صحیح. گیدڑ بھبکیوں کی طرح کرنے دے. صحیح. سر اب یہ ہمارے بچوں سے خوف زدہ ہیں، یہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. خزدار میں جو اٹیک ہوا 6 بچے شہید ہو گئے. تو یہ ہمارا جو دشمن ہے جو پہلے ہم پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے اور الزام لگانے کے بعد وہ ہم پہ ایک اٹیک کر دیتا ہے، اب کیا ہمیں بھی بدلے میں ان پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا؟ دیکھیں یسٹرڈے آئی واز سٹنگ، اور ہم ایک بڑی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے بچوں پر حملہ کرتا ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مائنڈ سیٹ ہے. وہ تو گجرات کا کسائی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ پراکسیز کون ہے، بی ایل اے کون ہے، بی آر اے کون ہے، یا ٹی ٹی پی کون ہے، یہ دے آل آر انڈیا. یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں، وہی چلا رہا ہے، وہی سپانسر کرتا ہے، وہی فنڈ کرتا ہے، وہی سپورٹ کرتا ہے. اور بی جی آئی ایس پی آر نے اس بارے میں کافی شواہد وہ میڈیا پہ لائے ہیں، اور انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی وہ بھجوا دی ہیں. درست سر. تو اب اس کا بدلہ جو ہے تو وہ لیا جائے گا. بالکل. میں کل جو میٹنگ کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی بچوں پر حملہ، پاکستان کے بلوچستان پر، خیبر پختونخوا پر جو حملے ہو رہے ہیں، اب اس کو لے کے ہم نے صرف اپنے زخم نہیں چاٹنے، اب اس کو لے کے صرف ہم نے رونا دھونا نہیں کرنا. درست. اب ہم نے اس کا بندوبست بھی کرنا ہے اور اس کو ریسپونڈ بھی کرنا ہے، اور ایسا ریسپونڈ کرنا ہے کہ ہم جب ریسپونڈ کرتے ہیں تو مودی پھر بھاگ کے جاتا ہے اور پھر ٹرمپ کے پیروں میں پڑ جاتا ہے. بالکل. اس کو کہتا ہے میری جان چھڑاؤ مختاریہ، ہن گل ود گئی ہے، جی سر. میرے سر پلے کچھ نہیں. درست فرمایا سر. یہ اگر دیکھا جائے تو رمضان سے دہشت گردی پاکستان میں بہت ہو رہی ہے، بلکہ رمضان سے پہلے سے، اور اس کے بعد یہ جنگ کی صورتحال بنتی ہے، ہمارے بچوں کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. آپ کے دور حکومت میں ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ ہاں دیکھیے، اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ ہماری دور حکومت میں کیوں ہو رہا ہے، تو ہماری دور حکومت میں آپ کی جو معیشت ہے وہ تگڑی ہو رہی ہے. ہماری دور حکومت میں آپ کا جو سی پیک جیسے معاہدے ہیں اس میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے. ہماری دور حکومت میں اگر ایسا کچھ پاکستان میں ہوتا ہے تو اس طرح ہے کہ آپ کی اکانومی وینٹیلیٹر سے اتر چکی ہے، درست. آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں. جب ایک ملک کی اکانومی کولیپس ہو رہی ہو، جب ایک ملک کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس کو آج آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ ہی نہیں سکتے، وہ آپ اٹھا کے پلیج کر دیں، گروی رکھ لیں آئی ایم ایف کے پاس، آپ کے ایئرپورٹس، آپ کے یہ جو موٹر ویز ہیں، یہ گوادر پورٹ ہے، یہ آپ سارے رکھوا دیں. ادھر عمران خان کی حکومت میں جو گزشتہ 4.25 سال چلی ہے، یہ اگر آپ رکھوا دیں گروی آئی ایم ایف کے پاس، تو آپ پہ حملہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے خلاف کسی پراکسی کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن آپ کی جان میں جان آ رہی ہے، آپ کی اکانومی اٹھ رہی ہے، آپ کا ملک یونائٹ ہو رہا ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز قریب آ رہی ہیں. ایک آدھ پارٹی کو لے کر جو ہمیشہ سے کسی کے ساتھ وہ نہیں بیٹھتے اور وہ پولیٹیکل پارٹی میں اس کو سمجھتے ہی نہیں، اس کو چھوڑ کر
باقی ساری ملک کی سیاست ایک پیج پر ہے. درست تو سر. ایسے حالت میں پاکستان کے دشمن جہاں جہاں ہوں گے, چاہے وہ اس پار ہوں یا اس پار ہوں, انہوں نے آپ پہ حملہ ہی کرنا ہے. پہلے درست. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو کام ہم صدیوں میں نہیں کر سکے, دہائیوں میں نہیں کر سکے, وہ عمران خان خود کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اب پاکستان جو ہے ایک مضبوط توانا, ایک مسکیولر پاکستان جو ہے, وہ پاکستان کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں باتا. تو درست سر. لیکن مریم نواز صاحبہ فرماتی ہے کہ 7 اور 8 مئی کو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا پاکستان کا جتنا 9 مئی کو پی ٹی آئی والوں نے پاکستان کا نقصان کیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک مریم نواز کی بات ہے تو ان کی بات کو اب تشریح کرنے والے پہ اس کے اپنے ظرف پر ہے کہ وہ کس طرح اس کی تشریح کرتا ہے. مریم نواز کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جی ایچ کیو تک الحمدللہ آج تک پاکستان کے اندر انڈیا نہیں پہنچ سکا, اور کبھی وہ پہنچ بھی نہیں پائے گا. جنا ہاؤس میں اس نے آج تک انڈیا نے قدم نہیں رکھا, بٹ دیٹ واز پی ٹی آئی جنہوں نے زیارت ریزیڈنسی پر بھی حملہ کر دیا تھا, جنہوں نے جنا ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے تھے. انہوں نے اس ریڈیو پاکستان پشاور کو بھی جلا کے راکھ کر دیا تھا. میں ابھی پچھلے دنوں اس کا دورہ کرنے گیا تھا. وہ بلڈنگ ابھی اس کی رینوویشن ہو رہی ہے, ابھی تک وہ ہوئی نہیں ہے, جس سے اعلان ہوا تھا کہ مبارک ہو, یہ آل انڈیا ریڈیو نہیں ہے, یہ ریڈیو پاکستان ہے, آپ سب کو پاکستان مبارک ہو. اس کو جلا کے راکھ کر دیا تھا. تو اب آپ کمپیریزن کر لیں درست. کہ کیا جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ ایک زیادہ بڑا جرم تھا یا یہ تھا. میں تو کہتا ہوں کہ بڑا چھوٹا تو چھوڑ دیں, لیکن دونوں کا جو اوریجن ہے وہ ایک ہے, دونوں کا جو مقصد ہے وہ ایک ہے, دونوں کا جو ایم ہے وہ ایک ہے. وہ پاکستان پہ گھاؤ لگانے کا تھا, اور الحمدللہ دونوں ناکام. سر ایک اور آپ سے گلہ کر لیتی ہوں, ایک مریم صاحبہ کا کر لیا, اب نواز شریف صاحب کا بھی کر لیتی ہوں. آپ نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے کہا کہ محترم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹویٹوں والے وزیر اعظم نہیں ہیں, وہ حملہ کرنے والے ہیں, جنگ جیت کر آنے والے ہیں. سر مودی کا نام لے لیتے تو آج ہم آپ سے سوال نہ کر رہے ہوتے, ہم سارے خوش ہو جاتے کہ جی مودی کو نواز شریف صاحب نے بہت باتیں سنا دی ہیں. اس مردود کا نام لیتے ہوئے مجھے بھی زیادہ اچھا نہیں لگتا, کیوں سر اپنا اور مردود ہی میرا منہ لکھتے تھے. خراب کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے نا. اور دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, میں آپ کو یہ 2015-16 کی, اس سے نہیں 2013 کی بات بتاؤں. 13 کے الیکشن سے پہلے میں نے ان کو بتایا کہ ہمیں اپنی ایک سوشل میڈیا ٹیم بنانی چاہیے. مجھے کہتے ہیں کہ اختیار بیٹا سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے؟ یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, 12-13-14 سال پہلے. تو جو لوگ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, وہ چیزیں نظر آتی ہیں. سوشل میڈیا سے اس سے کیا ہوتا ہے؟ بعد میں پھر ان کو پتا چلا کہ سوشل میڈیا کے وہ اب بھی تھوڑے سے کنونشنل اور اس ٹائپ کے پولیٹیشن ہیں, آلدو وہ ان چیزوں کو اب مانتے ہیں, لیکن بلیو نہیں کرتے ہیں کہ ٹویٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے, ٹویٹ کرنے سے وہ ہوتا ہے. اور وہ ٹویٹیں نہیں مارتے ہیں, وہ عمران خان کی طرح ٹویٹیں مار مار کے اس کا پھر یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے پھر کہا تھا وزیر اعظم ہو کے فلور آف دا ہاؤس, کہتے مودی میری کالیں نہیں اٹھا رہا, میں نے کل رات بھی اس کو 10 کالیں دی ہیں, وہ ساری کالیں مس ہو گئی ہیں. نواز شریف جس کو کال کرتا ہے اس کا باپ بھی کال اٹھائے گا, اس کا دادا بھی کال اٹھائے گا. نواز شریف اس جنگ میں جو آپ نے سوال کیا اس کا اوریجن یہ ہے, جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے, کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں بولے. دیکھیے بیک وقت وی آر مسلمس, ہم سمجھتے ہیں جس طرح کی جنگ میں فوج کا سپہ سالار ایک ہوتا ہے, جس طرح مسجد میں ایک جماعت کا پیش امام ایک ہوتا ہے, اسی طرح جب جنگی حالات ہوں تو اس وقت ملک کا بھی پیش امام ایک ہوتا ہے. اور یہ جنگ ہم نے لڑی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی امامت میں, اور نواز شریف بھی ہماری طرح ایک مقتدی بن کر ان کے پیچھے کھڑے تھے, اور ان کو ان کی پوری سپورٹ, ان کا پورا تجربہ, ان کا پورا ویژن اور ان کی پوری انپٹ وہ اس میں شامل تھی. اسٹیئرنگ ویل پر جو تھا اس کو امامت کرنے دیں. نواز شریف صاحب اپنی بساط, اپنی عقل, اپنی فہم و فراست اور اپنی قوت کے ساتھ جتنا وہ اپنا انپٹ دے سکتے تھے انہوں نے دیا ہے, اور وہ کل بھی دیں گے, پرسوں بھی دیں گے, پھر بھی دیں گے. سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا, آئی بلیو ان اٹ. سیاستدان تب ریٹائر ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, اس کو لحد میں اتار دیتے ہیں. تو اللہ ان کو زندگی دے,
आमीन। He is the legend of and the living legend of Pakistan. हमने जंग जीती है, हम इनका क्रेडिट देते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हम थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पीटीआई को ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले लेते? हम इमरान खान को पैरोल पे या उसकी रिहाई क्यों नहीं कर देते? हमें किस चीज़ का डर रहेगा? मतलब अब तो हम एक तरह से जो मुल्क में हमारी आपस की जंग थी वो तो जीत ली, हमारी अफवाज ने भी साबित कर दिया कि वो इस वक्त बहुत स्टेबल है, हमारी हुकूमत ने भी साबित कर दिया, IMF से हमें कर्ज भी मिल गया। सुजैन खान, you are an advocate as well. आप कानून की तालिब इल्म भी हैं और बड़ी पढ़ी लिखी है, और आप मुस्तनद वकील हैं मेरी नज़र में, थैंक यू सो जहाँ मच। तक मैं आपको जानता हूँ। पेरोल पे रिहाई जो होती है, दैट इज फॉर सम लिमिटेड टाइम, और अगर किसी के घर में कोई फौतगी हो जाती है या कोई बहुत ही जरूरी कोई बात आ जाती है, तो उसकी उस पे पैरोल की रिहाई होती है, वो मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होती है। अभी तक महसूस नहीं किया कि ऐसा कोई लम्हा आया कि जिसपे इमरान खान की रिहाई जरूरी हो। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर इमरान खान की पार्टी के लोग, उसकी सोशल मीडिया और उसके वेल विशर इसको कंडीशनलाइज ना करते कि आप कैदी नंबर 804 को रिहा कर दें, तो एक तो हमारे मुंह से, आपको पता है पठानों का आप मसला यही है कि आपके सर आपके मुंह से हमेशा यही निकलता है। वैसा ही निकल जाता है। बहुत कोशिश करता हूँ कि 4 बोलूं, लेकिन तो चोर चोर निकल निकल जाता है। जाते हैं। ये पठानों का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये कंडीशनलाइज करके जब आप मशरूत करते हैं ना कि उसको छोड़ दें ताकि फिर हम आपके साथ जंग में साथ देंगे। अगर ये गलाजत ये ना करते, अगर ये गलती ये लोग ना करते, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि विद इन अ वेरी हाई प्रोफाइल मीटिंग इट वाज बीन डिस्कस्ड कि अगर पीटीआई खामोशी से इस जंग में साथ दे, तो हम इमरान खान की रिहाई पे हमें सोचना चाहिए। लेकिन अगले दिन ये शुरू हो गए, सब कोरस की शक्ल में शुरू हो गए, सब ने अपने अपने बाजे ऑर्केस्ट्रा निकाल लिए कि जी इमरान खान को रिहा करेंगे तो आपके साथ जंग में साथ देंगे। तो ये तो फिर ईगो बन गई कि मतलब अगर इमरान खान ना हो या उसकी पार्टी ना हो तो फिर आप जंग लड़ ही नहीं सकते।